بزرگان محترم، قربانی کے متعلق ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بہت سارے مسئلے بھیجے جا رہے ہیں۔ انہی مسئلوں میں سے نکلتے ہوئے بہت سارے مسئلے ہیں جن کی بنا پر آدمی کی قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن مکمل و مدلل ثواب نہیں مل پاتا۔ آپ پورے طور پر ان مسئلوں کو بھی سمجھ لیں۔ انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور عیب دار نہ ہو، پاک صاف جانور ہونا چاہیے۔ چونکہ قربانی جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کی ہدیہ ہوتی ہے، ہدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت میں یہ کہہ لیجیے کہ عموماً سبھی گھرانوں کا کہیں نہ کہیں تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں، اور وہ قرب و جوار میں رشتہ داریوں میں جب کبھی جاتے ہیں تو ہدیے کے طور پر کبھی کوئی کھانے کی چیز لے جاتے ہیں، کبھی پینے کی چیز لے جاتے ہیں، کبھی پہننے کے کپڑے لے جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے زیورات لے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لے جاتے ہیں۔ اور وہ کتنی صاف ستھری لے جاتے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، رشتہ دار اس ساز و سامان کو دیکھ کر اپنی پیشانی پر سلوٹے نہ ڈال لے، اس کے دل پر بار نہ گزرے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر جب بھی کوئی کہیں مہمانداری میں جاتا ہے تو وہ بہت اچھا سامان خرید کر کے لے جاتا ہے تاکہ رشتہ دار کو اچھا لگے اور رشتہ داری نبھ جائے، صحیح معنی میں آگے تک رشتہ داری چل سکے۔ ٹھیک اسی طرح قربانی کرنا یہ ایک ہدیہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یاد رکھنا، گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کی جاتی، لطف اندوز ہونے کے لیے قربانی نہیں کی جاتی، قربانی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت کو اور ان کی ادا کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ تو لہذا ضرورت ہے کہ قربانی کا جانور جب بھی آپ خریدیں تو بہت سوچ سمجھ کر کے خریدیے، اور اس کے بہت سارے مسائل ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جانور کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، قربانی کا جانور عیب دار نہ ہو کسی بھی قسم کا، اور اس میں سب سے پہلے آپ آنکھوں کو لے لیجیے۔ قربانی کا جانور اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو۔ اگر قربانی کے جانور کی آنکھ کی چوتھائی یا تہائی روشنی جاتی رہی تو یاد رہے اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی آنکھ کی روشنی اور اس کا تہائی حصہ اگر جاتا رہا تو یاد رہے کہ قربانی اس کی درست نہیں ہے۔ اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ قربانی کے جانور اگر اس کی آنکھ کی تہائی روشنی، ایک آنکھ کی تہائی روشنی جاتی رہی تو قربانی درست نہیں ہوئی۔ شاید امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسری بات، قربانی کے جانور کا کان کٹا ہوا نہ ہو۔ اگر کان کٹا ہوا ہوگا تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی دم، جس کو پونچھ بولتے ہیں، وہ بھی کٹی ہوئی نہ ہوگی۔ اگر یہ کٹی ہوئی ہوگی تو پھر بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور لنگڑا نہ ہو، پیر سے معذور نہ ہو۔ اگر قربانی کا جانور اتنا لنگڑا ہے کہ وہ جس پیر سے معذور ہے اس پیر کا سہارا بھی نہیں لے سکتا تو پھر یاد رہے اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور اتنا مریل اور دبلا نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آنے لگے، یعنی اس ہڈیوں کے اوپر گدا اور گوشت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اتنا مریل ہو کہ چلتے ہوئے اس کو چکر آ رہے ہو،
صحیح معنی میں اس پر چلا بھی نہ جاتا ہو، اگر جانور ایسا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور، اگر قربانی کے جانور کے دانت نہ ہو قدرتی طور پر شروع سے ہی، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر قربانی کے جانور کے دانت تھے، ان میں سے کچھ گر گئے اور کچھ باقی ہیں، تو اس کی قربانی درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قربانی کے جانور کے اگر قدرتی طور پر دانت نہ آئے، آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر قربانی کے جانور کے پہلے سے دانت تھے، ان میں سے کچھ گر گئے، بیماری کی وجہ سے گرے یا عمر چڑھنے کی وجہ سے گرے یا اور کسی بنا پر گرے، تو کچھ دانت اس کے باقی ہیں اور آپ نے اس کے دانتوں کو دیکھا کہ کچھ دانت ہیں، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، درست ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو، پیدائشی طور پر بالکل سمجھ لیجیے، جس دن سے جانور نے جنم لیا تھا اسی دن سے اس جانور کے کان نہیں ہے، من جانب اللہ کوئی بیماری ہوگی، اگر اس طرح ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر پیدائشی طور پر کان تو ہیں لیکن بہت چھوٹے ہیں، نہ ہونے کے درجے میں ہیں، تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، البتہ وہ چھوٹے کان کٹے ہوئے نہ ہو۔ یہ مسئلہ خوب اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، یہ سمجھ لیجیے، یہ اس کے برعکس ہے بالکل۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے، مسئلہ سمجھ لیجیے۔ اور اگر جانور کے سینگ تھے لیکن کاٹ دیے گئے یا ٹوٹ گئے، اور اتنے کاٹے اور اتنے ٹوٹ گئے کہ ان کا خول اندر سے باقی رہا، صرف اس کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ کٹ گیا یا ٹوٹ گیا، اندر کا جو خول ہے وہ باقی ہے، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے جناب۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ کسی جانور کے تھے، آپ نے کاٹ دیے یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ ٹوٹ کر کے گر گئے، تو اس کے بارے میں اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر آپ نے صرف اس کا خول اتارا ہے، اوپر کے سینگ اتارے ہیں، اور اس کے نیچے کا جو اس کا مغز ہے، اس کا گدا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، تب بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے خول بھی اتار لیا اور خول اتارنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کا جو مغز تھا، سمجھا، اس بالکل جڑ سے ہی آپ نے اس کو کاٹ دیا، تو قربانی درست نہیں ہوگی، بالکل آپ گنہگار ہوں گے۔ ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ یہ چند بے ترتیب کی باتیں آپ تک پہنچانی تھی، امید ہے انشاءاللہ آپ ان کو بغور سماعت کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔